السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 5 اگست کی کال لے کر. اچھا جناب، کافی سارے سوالات میرے پاس آئے. گروپ میں بھی ڈسکشنز دیکھی میں نے، اور جو پرسنل میسیجز آئے ہیں تو اس میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس موضوع پہ ایک ڈیبیٹ ڈسکشن ہونی چاہیے، مجھے اپنا ویو دینا چاہیے. حالانکہ میں جو اسماعیل ہانیہ صاحب کا جو شہادت ہوئی ہے اس پہ اپنا ویو دے چکا ہوں، مگر بہت سارے سوالات اس کے ساتھ میرے سامنے آ رہے تھے. جو موجودہ پاکستان میں جو سیاسی رسہ کشی، اداروں کے درمیان ٹکراؤ، عدالتی سرگرمیاں، بجلی کے بل، لاپتہ بلوچ، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، سیلاب کے خطرات اور ٹیکس کے خلاف احتجاج، اور یہ جو دھرنا چل رہا ہے، ایون مہنگائی کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اور صحت کے معاملے پہ، اور ابھی آپ کے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ جو نئی جنگ کے خطرات امڑ رہے ہیں، تو اس سے انسانیت ایک نئے دباؤ کا شکار ہو رہی ہے. تو بہرحال جو میں نے ان تمام سوالات کو سمیٹ کے اس سلائیڈ میں دکھایا، تو ان کے جوابات کے لیے میں یہاں پر بات نہیں کروں گا. میں اس کے لیے ایک الگ ویڈیو کروں گا تاکہ وہ تھوڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگی، سیاہ و سباق سے ہٹ کر ہوگی، مگر ہمارے لیے اہم بہت ہے، کیونکہ کسی بھی سرمایہ کار کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے حالات کا مواقف ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو کرتا ہوں، اگر جو انٹرسٹ رکھتا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. چلتے ہیں جناب جمعے کے سیشن پہ. جمعے کا سیشن ایک بار پھر کچھ خاص ایکسائٹنگ تو نہیں تھا میرے حساب سے، اور جس طرح ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو جمعے کی کال دی گئی تھی کہ کم سے کم 78 کے نیچے ٹریڈ کرے گا تو ایگزاسٹ ہی رہے گا، تو اس نے کم سے کم اتنا کیا کہ 78 کو آنر کر لیا. اور پھر ایک لیول تھا 78,255 241 کا، یہاں پر ایفرٹ تھی، مگر اس ایفرٹ کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے کوئی خاص نہیں تھا. جو خاص بات ہم نے دیکھی وہ تھی والیوم پیٹرن. اگر آپ والیوم پیٹرن پہ توجہ دیں گے تو آپ کو نماز کے وقفے میں سے پہلے اور نماز کے وقفے کے بعد کا جو والیوم پیٹرن ہے وہ بہت مختلف نظر آئے گا. گو کہ والیوم آپ کو دیکھنے میں 20 کروڑ نظر آ رہے ہیں، مگر اگر میں پہلے سیشن کو دیکھوں تو والیوم تو نہ ہونے کے برابر تھے. یہ تو دوسرے سیشن میں کچھ والیوم بنے ہیں کہ 20 کروڑ تک بات آ گئی. مارکیٹ نے بے شک 485 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، مگر یہ کوئی بہت ایکسائٹنگ سیشن تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا. ہاں، سنبھالنے کی ایک کوشش کہی جا سکتی ہے. گلمس آف دا لاسٹ ویک پہ ہم چلتے ہیں. جو لاسٹ ویک آپ کو بتایا گیا 29 جولائی کی جو کال تھی، تو اس میں ہمارا جو بیسک مدعا تھا کہ مارکیٹ کو 77,947 کے نیچے نہیں سسٹین کرنا چاہیے، یہ مارکیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اگر آپ چارٹ آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے جو پہلا سیشن تھا وہ مارکیٹ میں تھوڑا اوپر گیا، اس کے بعد پھر مارکیٹ نیچے آئی، اور بدھ اور جمعرات کو ہم پھر وہی 77، اور یہ 77 وہ ٹارگٹ تھا جو پچھلے ہفتے دیا گیا تھا. 77 کہہ رہا ہوں، سوری، 77,947. اس کی پچھلے ہفتے میں بھی بعض گشت آپ نے سنی ہوگی کہ یہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک لیول تھا 541، اور اگر آپ کو یاد ہو 400 کے نیچے ٹریڈ کرے گا تو مارکیٹ یہاں جائے گی. تو ایسا ہوا. اب اس کے بعد پھر ایک اور ٹارگٹ تھا 500 اینڈ سم تھنگ کا، پتہ نہیں 595 یا 59 کا، کہ امیڈیٹ ٹارگٹ ہے، اور اگر سمجھ جائے تو سمجھ جائے، ورنہ پھر 77 کے جائے گی مارکیٹ. تو بہرحال مارکیٹ نے لو بنایا 77,596 کا، اور پھر مارکیٹ نے ریکور کیا. اگر ریکوری کو دیکھیں آپ تو یہ ریکوری جو ہے کوئی بہت خاص نہیں ہے ابھی تک، اور مارکیٹ نے جو 77,000 کو ٹیسٹ کرنے کی بات کی تھی وہاں تک نہیں گئی.
76,885, 858। ایک اور بات بڑی واضح کہی تھی کہ مارکیٹ میں بلز جو ہیں وہ 79,401 541 کے اوپر ہے۔ اب ذرا مارکیٹ کا ہائی دیکھیں آپ، مارکیٹ گری اسی لیے ہے کہ مارکیٹ 400 کے اوپر نہیں سروائیو کر سکی۔ اگر آپ نے منڈے کی کال دیکھی ہو تو اس میں یہ لیول کی اہمیت، اور پھر مڈ ڈے میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، میرے خیال میں 327 کا ہائی بنا تھا اس دن، اور پھر ایک تسلسل تھا، ٹیوزڈے کو مارکیٹ 327 کا ہائی بنا کے گری، پھر وینسڈے تھرسڈے گری۔ اگر یہ آپ دیکھو ویکلی اوور ویو میں 2 چارٹ دکھائے میں نے، ڈیلی اور ویکلی، تو ڈیلی چارٹ میں آپ کو جو باکس میں دکھا رہا ہوں 2 پل بیک دکھا رہا ہوں، اور ویکلی چارٹ میں جو میں باکس میں دکھا رہا ہوں کہ ویسے تو 4 ہفتے کچھ ایگزاسٹڈ ہیں پچھلے، مگر یہ 3 ہفتے جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو 3 ہفتے میں بڑی کلیئر واضح نشانیاں موجود ہیں جس میں مارکیٹ کے نیچے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور بے شک گرین کلوزنگ آپ نے دیکھی، مگر یہ گرین کلوزنگ کوئی ایکسائٹنگ نہیں ہے۔ 196 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے، والیوم بھی کچھ گین ہوا ہے، برابر ہی ہے والیوم، گین تو نہیں ہوا۔ اور اگر فورن انویسٹر کے نمبر دیکھیں آپ تو منتھ کے تو چھوڑ دیں آپ، کیونکہ ابھی تو منتھ میں 2 دن ہوئے ہیں، مگر ویک کے اگر آپ نمبر دیکھیں تو فورن فنڈ سیلنگ میں آئے، اور اگر آپ نے ویکلی اوور ویو والی جو سلائیڈ ہے اس میں اگر آپ FIPI کے نمبر دیکھ رہے ہوں گے 2024 کے، تو جولائی تک ہم اچھی خاصی انفلوز میں ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو 23,08,40,000 $US کی انفلوز ہے، مگر 2 دن میں اگست کے ہمارے $5,00,000 کی سیلنگ ہے۔ لوکل فنڈ اور انویسٹر کی تھوڑی انفلوز تو ہیں اس ویک میں، اور پچھلے ویک میں ان کی آؤٹ فلوز تھیں، تو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، ریپلیس ہو گئی ہیں۔ پچھلے ہفتے میں فورن انفلوز تھیں اور لوکل آؤٹ فلوز تھیں، اب فورن آؤٹ فلوز ہے اور لوکل انفلوز ہے، تو یہ ایک تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اور چارٹ جو ویکلی اوور ویو میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چارٹ بیسیکلی ایگزاسٹڈ سینٹیمنٹ کو دکھانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ سچویشن ابھی درست نہیں ہوئی ہے، جو چارٹ پہ صورتحال ہے وہ ایگزاسٹڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا کہ جمعے کا سیشن تو بڑا اوبیڈینٹلی 78,000 کے اوپر ٹریڈ ہوا، اور مگر جو یہ ریکوری ہے یہ انف نہیں ہے، سچویشن ابھی بھی پریشان کن ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیکس میں یہ پریشر رہے گا جب تک یہ 78,614 654 کے نیچے۔ اگر جس طرح اس جو یہ ویک گزرا ہے اس میں منڈے کو ہم نے 327 کا ہائی دیکھا اور اس کے بعد مارکیٹ نیچے آ گئی تھی، تو اسی طرح ہم ایسی ہی کوئی صورت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 614 کی طرف جانے کی کوشش کرے اور پھر واپس آ جائے، یہ عین ممکن ہے۔ تو لہٰذا اس کو منیمم ریکوائرڈ لیول سمجھیے 78,614 78,654 کو، اور اگر آغاز سے مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو 79,965 ٹریگر ہے بیئرز کو واپس ایکشن میں لانے کا۔ جس طرح میں نے کہا کہ ویک 196 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہو گیا، اور اگر اوور آل ہم 485 پوائنٹ کے اضافہ ہم نے جمعے کو دیکھا، مگر پھر بھی میں اس سے کنونس نہیں ہوں، اس ریکوری سے بالکل بھی کنونس نہیں ہوں۔ یہ پل بیک ہو سکتا ہے، اور جتنی گراوٹ اور جتنی تسلسل اور مومنٹم بیئرز کا نظر آ رہا ہے اس میں یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں کچھ اسٹاکس ایسے ہیں جو پرفارم کریں اور سپورٹ کریں،
مگر موسٹ اسٹاکس آر ناٹ کنونسڈ آف ایکسائٹمنٹ. تو اگر تو انڈیکس 77,965 کے نیچے وقت گزارتا ہے اور والیوم جنریٹ کرتا ہے تو مزید بیئرس کو اٹریکٹ کرے گا. اور پھر وہی بات جس طرح ہم نے اس ہفتے کے جو ہفتہ کلوز ہوا ہے اس میں آپ کو کہا تھا کہ 77,947 کے نیچے رہی مارکیٹ تو 77,000 تک کی تو جگہ بن جاتی ہے. تو ابھی بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ 77,000 تک کی جگہ بن جائے گی اگر 77,965 کے نیچے ٹریڈ کرے. اور ٹارگٹ پھر وہی ہے 76,890 858 والا. تو اب تیزی کے لیے آپ کے پاس منیمم ریکوائرڈ لیول جو ہے 78,654 ہے. اور جو کمفرٹ زون ڈیولپ ہوتا ہے جس کے اوپر جا کے یہ گراوٹ کے تھریٹ سے باہر آ سکتے ہیں وہ 79,231 298 ہے. یہاں جا کے والیوم جنریٹ کر لیے تو یہ جو تھریٹ سامنے نظر آ رہا ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا. اس وقت تک ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی ٹائم بھی ایگزاسشن ہو سکتی ہے. تو ابھی جو ہے بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر 79,231 298 کے نیچے تک جو بھی موو بنتی ہے وہ پل بیک میں ہے. اس کے اوپر جا کے ہم پل بیک کے تھریٹ سے باہر نکلیں گے. آپ کو یاد ہے پچھلی پتہ نہیں کسی کال میں نے لکھا تھا کہ پل بیک اور بلز بیک کو سمجھو. تو آسان بات ہے کہ اگر 79,231 298 اس ہفتے آنر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے پل بیک تھا. اور اگر اس کے اوپر مارکیٹ چلی گئی تو بلز بیک ہے. اب اس معاملات کو سمجھنے کے لیے اس میں ٹریڈ کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا تھی کہ ہم جو ہے شارٹ ٹرم ٹریڈ سے پرہیز کر رہے تھے, بہت زیادہ سلیکٹیو ہو رہے تھے اور انہی اسٹاک میں ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم ایکیومولیشن کر رہے ہیں, جو آپ کو پورٹ فولیو میں دیے گئے یا سلیکٹیو اسٹاکس میں دیے گئے. اگر ان اسٹاک میں نیچے ایکیومولیٹ کریں گے تو یہی وہ لیول ہے 78,600 ہو یا 79,230 298 ہو, یہی وہ ایریا ہوں گے یا اس کے پہلے کہ آپ اسی ایکیومولیٹڈ سے اپنی پروفٹ ٹیکنگ بھی کریں گے تو آپ کی شارٹ ٹرم ٹریڈ بنے گی اور پھر بائی بیک بھی مل جائے گی. جس طرح میں ابھی کسی کو بتا رہا تھا کہ مارکیٹ اور حالات کو دیکھ کر ہم اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہیں. تو اگر وہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی نقصان کا سودا نہیں کریں گے. بہرحال بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد دوں گا جن لوگوں نے آزادی آفر کو جوائن کیا ہے. وہ ماشاءاللہ ہماری کام کو دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اپنا کام ڈیفرنٹ اینگل سے دکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کس طرح پروفیشنلی کام کیا جا سکتا ہے. آزادی آفر کا جو لنک ہے گوگل فارم کا وہ ہمارے ڈسکرپشن میں بھی ہے, یہاں بھی ہے. فون کرنا چاہیں 0345619043. تو فل فلیش آپ کو ہم اپنے کام کی تفصیل دکھائیں گے اگر آپ اس آفر میں آئیں. آپ کی فیڈ بیک, آپ کے کمنٹ ہمیشہ ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں, چاہے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہوں, کموڈیٹیز, فوریکس, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. یو آر آلویز ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس. ہم ان تمام انسٹرومنٹ پر اپنی انالیسز دیتے ہیں, نہ صرف انالیسز دیتے ہیں, دوران مارکیٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں مڈ ڈے کالز کے ذریعے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.